السلام اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اپنا جو نیکسٹ ٹاپک ہے سوکس کا چیپٹر جو ہے فرسٹ ہی چل رہا ہے ہمارا، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ آج کل جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا تحریک خلافت کا۔ تو اس کا لاسٹ پارٹ تھا تحریک خلافت کا، وہ تحریک خلافت کا خاتمہ۔ وہ ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا، کہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو آپ کی بک کا پیج ہے تحریک خلافت کا خاتمہ، یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج جی یہ شیئر ہوا تھا ابھی جی۔ تحریک خلافت جاری تھی کہ برصغیر کے اندر اور ترکی میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ تحریک اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ اچھا، اب نیچے انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے تحریک خلافت کو جو ہے اختتام پذیر ہونے کے لیے جو ریزنز درکار تھیں وہ یہ دیکھیں، یہ پوائنٹس تھے، کچھ حالات انہوں نے بیان کیے جن کی وجہ سے جو تحریک خلافت تھی اپنے انجام کو پہنچی۔ پہلا انہوں نے پوائنٹ دیا ہے موپلا تحریک۔ برصغیر کے جنوب میں مالابار کے ساحل کے ساتھ موپلا عربوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے سختی سے موپلا تحریک کو کچلا۔ کم و بیش 8,000 موپلا شہید ہوئے۔ گاندھی اور کانگریسی قیادت نے موپلوں کے خلاف کوئی مذمت نہ کی کارروائی کے خلاف، بلکہ حکومتی اقدام کو سراہا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نئے سرے سے خلیج پیدا ہونے لگی۔ اب اس پیراگراف میں وہ بتا رہی ہیں کہ تحریک خلافت جب رواں دواں تھی تو ان دنوں میں برصغیر کے جنوب میں ایک قوم آباد تھی، عربی نسل کے تھے، موپلا لوگ تھے، تو ان کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ تو انہوں نے جب مسلمان لیڈر جو تھے وہ جیل میں تھے تو انہوں نے ایک جلوس نکالا، بڑا پرامن جلوس تھا، لیکن حکومت نے ان کو روکنے کے لیے ان پر فائرنگ کر دی۔ تو اس میں کافی سارے جو موپلا تھے وہ لکھا ہوا ہے کم و بیش 8,000 موپلا شہید ہو گئے۔ تو اس کے خلاف جب انہوں نے ایکشن لیا حکومت نے، تو ہندوؤں نے اس سچویشن میں جب کہ مسلمان لیڈر جو تھے وہ جیلوں میں تھے، انہوں نے حکومت کو بالکل بھی مذمت نہ کی ان کے اس اقدام کی، بلکہ ان کے اس اقدام کو سراہا کہ انہوں نے موپلوں کو کچلنے کے لیے اقدام اٹھایا۔ تو یہ چیز جو تھی مسلمانوں اور ہندوؤں میں، وہ کہتے ہیں کہ نئے سرے سے ہی ان کے درمیان پھر اختلافات ابھرنے لگے۔ پھر ایک اور واقعہ تھا سانحہ چورا چوری کا۔ چورا چوری ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ تھا۔ وہاں گاندھی کے ایما پر، یعنی ان کے کہنے پر، ایک بڑا جلوس نکالا گیا اور تھانے کو آگ لگا دی گئی۔ 21 سپاہی زندہ جل کر مر گئے۔ گاندھی بہانے کی تلاش میں تھا۔ اس نے اپنی تحریکوں کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا اور اس حوالے سے علی برادران اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی رائے لینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ دراصل جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی اور گاندھی کو یقین ہو گیا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد پورا کرنے کے قابل نہ تھا۔ اچھا، اس پیراگراف میں بھی آپ وہ دیکھیں، سیکنڈ واقعہ وہ بتا رہے ہیں کہ ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ تھا چورا چوری، تو وہاں پر مسلمان جو لوگ تھے انہوں نے ایک جلوس نکالا گاندھی کے کہنے پر، تو لیکن یہ کہ اس میں حکومت نے پھر ان کو روکنے کے لیے ایکشن کیا، جس کی وجہ سے گاندھی نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے جلوس نکالا تھا ان کو اس بات پر اکسایا کہ وہ تھانے کو آگ لگا دیں۔ تو انہوں نے تھانے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے 21 سپاہی جو تھے وہ زندہ جل کر مر گئے تھے۔ اب اس سچویشن میں گاندھی کو مسلمان لیڈروں سے بجائے یہ کہ مشورہ کرنے کے، انہوں نے خود سے ہی اقدام اٹھا لیا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا مسلمانوں کو کہ حکومت جو تھی انہوں نے سختی کے ساتھ ان لوگوں کو کچل دیا، چورا چوری کے جو قصبے کے لوگ تھے۔ اور اسی دوران میں جو گاندھی تھے انہوں نے اپنی تحریکوں کے، کون سی تحریکیں، جو ایک سول نافرمانی اور تحریک عدم تعاون اور ترک موالات، تینوں تحریکیں انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، ان کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ظاہر تحریک خلافت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی ان کے، اور اس سچویشن میں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس ٹائم جب یہ مسلمان لیڈر جو تھے وہ جیلوں میں تھے۔ تو اس ٹائم پر انہوں نے اپنی تحریکوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور زیادہ دکھ پہنچا کہ گاندھی نے ایسے ٹائم پر کہ جب حکومت جو تھی وہ بالکل مطالبات مسلمانوں کے تسلیم کرنے کے
بالکل اس پہ آ گئی تھی کہ اب وہ ایکسیپٹ کر لیتی ان کے ڈیمانڈس کو، تو گاندھی نے اس وقت جو تھی وہ تحریک کو ختم کر دیا۔ اچھا، پرنس آف ویلز کی آمد، ایک اور سلسلہ دیکھیں ذرا ہندوؤں کی ذہنیت کا، کہ ایک سائڈ پہ وہ مسلمانوں کو اس بات پر اکساتے تھے کہ ترک موالات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ اور ان کے القابات واپس کرتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں اپنی بنارس یونیورسٹی میں انہوں نے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی آنے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے ان کی آمد پر زبردست مظاہرے کیے، لیکن ہندو سے بنارس یونیورسٹی کے فنکشن میں لے گئے تاکہ گرانٹ حاصل کر سکیں۔ ہندوؤں کی اس دوگلی پالیسی نے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات میں کہتے ہیں کہ پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب غازی مصطفیٰ کمال پاشا نیکسٹ ہیڈنگ ہے، یہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اور بھی دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیں، جب کوئی بات آپ سے کی تھی، مصطفیٰ کمال پاشا آئے ترکی میں، جنگ عظیم اول تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک جو تھا، ایک ملک یونان جو تھا، وہ ترکی کو مزید تباہ کرنے کے درپے تھا۔ اس دوران میں ایک ترک جنرل، اچھا جب یونان نے اپنی فوجیں جو ہے وہ ترکی میں ڈالنا چاہی، تو اس وقت ترکی میں ایک ترک جنرل جو تھے وہ یونان کے خلاف اٹھ کھڑے اور انہوں نے اپنی بکھری ہوئی ترک قوتوں کو مجتمع کیا اور یونانیوں کو شکست دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ عبد المجید کو اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے آپ میں، قوم پرست رہنما اس کے ہمراہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ میں ترکی پر قبضے کے لیے باہم رقابت موجود تھی، رقابت دشمنی، یعنی روس اور برطانیہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ ترکی پر قبضہ کریں۔ یہی رقابت ترکی کو بچا گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت نے معاہدہ لوزان اتحادیوں کے ساتھ کیا۔ اس معاہدے کی شرائط معاہدہ سیبرے، معاہدہ سیبرے یاد ہے نا آپ کو، جو ترکی کے ساتھ اتحادیوں نے کیا تھا کہ جی ان کی فوجیں بھی کم کر دی، بحری بیڑا بھی نہ دیا، اور پیدل سپاہیوں کی فوج بھی کم کر دی، اسلحہ بھی کم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے پوائنٹس تھے نا اس میں، تو ترکی کے لیے بہتر تھی۔ اب یہ معاہدہ جو لوزان تھا، اس کی شرائط، ترکی میں خلافت ختم ہو گئی، جمہوریت قائم ہو گئی، ترکی عرب شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے علاقوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ حجاز مقدس پر شریف محمود کا کنٹرول ہو گیا اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نئے حالات کی روشنی میں برصغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ظاہر ضرورت نہ رہی کہ خلافت ہی ختم ہو گئی جس کے لیے انہوں نے تحریک شروع کی تھی مسلمان، اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے۔ ایک لحاظ سے تحریک کے وہ جو مقاصد تھے نا تین، یاد اگر آپ ہو کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت ہوگی اور ترکی کے حصے بکرے نہیں کیے جائیں گے، اور جو ہے وہاں پر مقدس مقامات نقصان بھی نہ پہنچایا جائے گا، تو وہ خود بخود ہی نا تھوڑے بہت مطلب کچھ علاقے گئے ترکی نے دیے، لیکن انہوں نے اپنی خلافت جو تھی وہ خود ہی ختم کی اور حجاز مقدس پر اربوں کا کنٹرول رکھا۔ اچھا، اب اس کے اثرات ہے، تحریک خلافت کے اثرات ہیں، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ ٹاپک آج کمپلیٹ ہو جائے، تو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں فائل کر پڑیں گے۔ اچھا، تحریک خلافت کے اثرات کیا ہوئے کہ ایک تو مسلمانوں میں سیاسی شعور بڑھنے لگا۔ اب آپ نے دیکھا پیچھے کہ مسلمان اپنی تعلیمی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں چھوڑ کر اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرداں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سیاسی شعور بڑھنے لگا۔ دوسری بات یہ کہ گاندھی اور کانگریس کی دوگلی پالیسی بے نقاب ہوئی۔ وہ جو کہتے تھے کہ جی ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیں گے حکومت کے خلاف، تو وہ در پردہ مسلمانوں کو تو آگے لگا لیتے کہ جی آپ یہ کر لیں، لیکن در پردہ جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کی چاپلوسی کرتے رہتے تھے۔ پھر ہے جی کہ مسلمانوں نے جب سیاسی اس میں زندگی میں قدم رکھا، سیاسی زندگی میں، تو اپنی دیکھیں تعلیمی معاشرتی شعبوں کو چھوڑا تھا، اس میں ان کو بڑا نقصان پہنچا، ملازمتوں سے محروم ہو گئے، تحریک ہجرت نے انہیں سخت حالات سے دوچار کر دیا اور ان کی روزمرہ زندگی ہنگاموں کی وجہ سے پوری طرح متاثر۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ تحریک خلافت سے برصغیر کے مسلمانوں پر یہ واضح ہو گیا کہ جب تک اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، دوسروں کے بھروسے پر کبھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ دوسروں کون سے؟ جو انہوں نے گاندھی کے حوالے کر دی نا اپنی تحریک، مسلمان لیڈروں نے اور مسلمانوں نے، اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، وہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ دوسروں کے بھروسے پہ کبھی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ برطانوی حکومت کی جڑیں ہندی، یہ کیسے؟ کچھ آپ کے مائنڈ میں پوائنٹس آتے ہیں؟ برطانوی حکومت کی جڑیں کیوں ہندی؟
کیا برطانوی حکومت پر یہ بات آشکارا ہو گئی کہ برصغیر کے جو مسلمان اور ہندو دونوں ہیں یہ کبھی بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب بھی کوئی پالیسیز اڈاپٹ کریں اور یہاں پر امپلیمنٹ کریں تو وہ خاموش رہیں گے. اب تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون جو گاندھی کی بھی 3 تحریکیں چل رہی تھیں اور تحریک خلافت تو بہت زیادہ جو چیز زور پکڑے ہوئے تھی، تو برطانوی حکومت کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ آسان نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اپنی مرضی کی پالیسیز اپنائیں. تو نیکسٹ ٹائم انہوں نے سوچا کہ جب بھی کوئی ہم جو کانسٹیٹیوشن کے سلسلے میں چیزیں امپلیمنٹ کریں گے یا کوئی آئین بنائیں گے تو ان کو لازمی ہمیں شامل کرنا پڑے گا. اچھا یہاں پر آپ کی بک میں یہ ختم ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز جو قاضی منظور الحق صاحب کی کتاب میں آپ کو کہتی ہوتی ہیں، کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں کیا پوائنٹس، کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس یہاں پر نہ کی ہوں. یہاں پر دیکھتے ہیں جی تحریک خلافت کے نتائج اور اثرات انہوں نے کیا دیے ہیں. مسٹر گاندھی کی عیاری، یہ بھی پوائنٹ اس میں میرا خیال ہے ہم پڑھ چکے ہیں. پھر سیاسی شعور مسلمانوں میں پیدا ہوا. گاندھی کی شخصیت، پہلے وہ کہتے ہیں کہ اتنی معروف اور اہم نہیں تھی لیکن اس تحریک کی وجہ سے وہ ایک معمولی وکیل تھے، مسلمانوں نے اسے شہرت دے کر عوامی شخصیت بنا دیا. گاندھی نے سودیشی تحریک چلا کر عوام میں، سودیشی تحریک میں بھی نا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ولایتی کپڑا نہیں پہنیں گے، ولایتی جو دیسی وہ باہر کی دوائیاں ہیں، میڈیسنز ہیں، وہ یوز نہیں کریں گے. تو اس دوران میں ہی گاندھی نے وہ جو چرخہ چلانا اور دھوتی پہننا، وہ جو ساری باتیں تھیں نا وہ اس تحریک کے دوران میں انہوں نے چلائی. اور اب وہ کانگریس کا صفِ اول کا لیڈر بن گیا. اس نے ہندوستان کی آئندہ سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا. ہندوؤں نے مہاتما کی حیثیت سے اس کی پرستی شروع کر دی. کانگریس کا کوئی بھی لیڈر اب سیاسی میدان میں اس کی ہمسری نہیں کر سکتا. اور کیا پوائنٹ ہے جی کہ تحریک خلافت کے دوران ہندو مسلم اتحاد عروج کو تھا، لیکن گاندھی نے جس طرح مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر عدم تعاون کی تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اس سے مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا. اور بھی دیکھ لیتے ہیں علماء کو، ہاں یہ پوائنٹ وہاں نہیں تھا تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. آپ نے تحریک خلافت کے دوران آپ کو بتایا تھا نا کہ برصغیر پاک و ہند کو علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ دارالحرب ہے. تو وہ اس سے بات کریں اس چیز کی کہ علماء کو بھی میدان سیاست میں تحریک خلافت لانے کا باعث بنے. اس سے قبل وہ صرف مساجد کے اندر ہی اپنی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن تحریک کے دوران انہوں نے اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کی اور مسلمانان ہند کے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمان قائدین کی جانب دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا. مسلم طلباء نے بھی سرکاری اسکولوں اور کالجوں کو خیر بات کہہ کر عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی مدد آپ کے اصول کو اپنا کر جامع ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں نا، علماء کی بھی سیاست میں آمد اور طلباء کی بھی، مسلم طلباء بھی سیاست میں قدم رکھا. یہ بھی پوائنٹس آپ کو بنا سکتے ہیں لگتا ہے. پھر نیکسٹ کیا جی کہ برصغیر کے مسلمانوں خلافت اور مقامات مقدسہ کی تحفظ کے لیے بے نظیر قربانیاں دیں. ان کے جوش و جذبے سے خائف ہو کر برطانیہ علی الاعلان ترکوں کے خلاف یونانیوں کی کوئی مدد نہ کر سکا، جس کے باعث مصطفیٰ کمال پاشا نے یونانیوں کو ترکی کی سرزمین سے نکال باہر کیا. اچھا اور کوئی پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کی حفاظت کے لیے جس محبتی سار قربانی کا مظاہرہ کیا، اس سے عالمی برادری میں برصغیر کے مسلمانوں کا وقار بلند ہوا. یہ پوائنٹ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ عالمی برادری میں برصغیر کے مسلمانوں کا وقار بلند ہونا، کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. پھر جی مسلمانوں کو پرجوش اور مؤثر کی قیادت عطا ہونا. اس تحریک کے دوران میں دیکھیں تعلیم یافتہ نوجوان اب سیاسی میدان میں زیادہ سرگرم عمل نظر آنے لگے. اس عہد کے سیاسی رہنماؤں میں مولانا محمد جوہر، مولانا شوکت علی، سید سلیمان ندوی، حضرت بہانی، ظفر علی خان، سید دہلوی کے نام قابل ذکر. اچھا اور کیا بات ہے جی، ہم دیکھ لیتے ہیں اور کیا پوائنٹ ہے لاسٹ والا کہ تحریک خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی شدھی، سنٹن اور دیگر انتہا پسند ہندو جماعتوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے متعدد تحریکوں کا آغاز کیا، جن سے دونوں قوموں کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے اور جلد ہی پورا ہندوستان ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی اور کوئی پوائنٹ ہے؟
یہ دیکھیں وہی بات جو آپ کی بک میں لاسٹ میں تھی نا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اس کی جڑیں ہل گئی، تو وہ یہ پوائنٹ تھا کہ تحریک خلافت اگرچہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس نے برصغیر میں برطانوی راج کو متزلزل کر دیا۔ اس تحریک میں ہندوستان کے تمام باشندے بلا امتیاز مذہب انگریز سامراج کے خلاف ڈٹ گئے، جس سے برطانوی حکومت کے روب و دبدبے میں کمی آ گئی۔ تحریک کے دوران خود انگریزوں نے محسوس کیا کہ ان کی حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں، یعنی اب یہاں دال نہیں گلے گی اور ہم اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی بھی آئین نہیں لا سکتے۔ اچھا بچوں، ایک بات ہے کہ آپ کو نا کبھی کبھی پیپر میں یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ تحریک خلافت کے ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ آپ کی بک میں ناکامی کے اسباب نہیں دیے ہوئے، لیکن پھر بھی جب آپ نے تحریک خلافت پڑھی ہے تو آپ خود پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو ساری خلافت موومنٹ یاد ہے، لیکن چلیں اس بک میں پوائنٹس بنے ہوئے ہیں تو ہم صرف پوائنٹس دیکھتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے، اور اگر آپ چاہیں گے اپنے پیپرز میں یہ اس لیکچر سے ہیلپ لینا تو آپ کے سامنے یہ بک ہوگی تو آپ یہاں سے پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ نمبر 1، گاندھی کا آمرانہ فیصلہ۔ کون سا آمرانہ فیصلہ؟ کہ وہ تحریک کو ختم کرنا۔ تحریک خلافت جب اپنے عروج پہ تھی اور ملک میں سول نافرمانی کا آغاز ہونے والا تھا، مسٹر گاندھی نے عیاری سے کام لے کر چورا چوری کے واقعے کو بہانہ بنا کر تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گاندھی کی اس آمرانہ اور یک طرفہ اعلان سے مسلمان دل برداشتہ ہو گئے اور تحریک میں پہلے جیسا جوش و جذبہ نہ رہا۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے وہاں پر؟ ترکی میں خلافت کا خاتمہ آئی، اس سے بھی مسلمان دل برداشتہ ہو گئے اور پھر فائدہ ہی نہیں تھا کہ تحریک کو جاری رکھنے کا، تو خاتمہ ہو گیا۔ یہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا نے، اتا ترک نے، یونانی، ان کو اتا ترک بھی کہتے ہیں نا، ترکوں کا باپ مصطفیٰ کمال پاشا، یہ ان کا لقب ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یونانیوں کو شکست دے کر جدید ترکی کی آزاد ریاست کی بنیاد رکھی۔ خلافت کا مسئلہ اب حکومت برطانیہ کے دائرہ اختیار سے نکل کر ترکوں کے اپنے اختیار میں آ گیا۔ مارچ 1924 میں گرینڈ نیشنل اسمبلی نے، جو ترکی میں بنی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے برصغیر میں تحریک خلافت خود بخود ختم ہو گئی۔ پھر نیکسٹ ہے جی خلافت فنڈز کو خرد برد کرنے کا الزام۔ آپ کو یاد ہو جب میں نے تحریک کے ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ لوگوں نے، عورتوں نے اپنے اپنے زیور بیچے تھے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے نا، اور پھر مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کر دیں اونے پونے داموں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فنڈز اکٹھے ہوئے تھے وہ خود برد ہونے کا الزام بھی ایک آیا، ناکامی کا سبب بنانا اس تحریک کو ختم کرنے کا۔ پڑھتے ہیں برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت فنڈ میں دل کھول کر چندہ دیا۔ بعض لوگوں نے جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی زمینیں فروخت کر کے رقم چندے میں جمع کرا دی۔ عورتوں نے اپنے قیمتی زیورات خلافت کمیٹی کی نذر کر دیے۔ کمیٹی نے جمع شدہ رقم کا حساب دینے سے گریز کیا۔ اب کمیٹی میں کون لوگ تھے یہ بہت دیکھنا پڑے گا، لیکن فی الحال ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تحریک کے بعض قائدین پر غبن اور خرد برد کے الزامات لگائے گئے۔ اس سے ظاہر ہے آپ کہیں کسی کو پیسہ دے رہے ہیں اور آپ کو کوئی حساب کتاب نہ دے تو آپ دل برداشتہ نہیں ہوتے، کہتے کہ اچھا جی فائدہ کیا ہے اس کو پیسے دینے کا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے پیسے کہاں پر لگ رہے ہیں اور کتنے پیسے ہیں اور کوئی اس سے مطلب کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس سے خلافت کمیٹی کی شہرت کو کافی نقصان بھی پہنچا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے تحریک ہجرت۔ یاد ہے آپ کو دارالحرب جب علماء نے کہا کہ جی برصغیر پاک و ہند جو ہے یہ دارالحرب ہے، یعنی غیر مسلم حکومت جہاں پر ہو نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دارالحرب ہے تو یہاں سے مسلمانوں کو کوچ کر جانا چاہیے اور افغانستان چلے جائیں۔ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ تحریک ہجرت ایک جذباتی اور غیر دانشمندانہ تحریک تھی۔ اپنا ملک چھوڑ کر آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور ایک غیر مسلم حکومت، برطانوی حکومت کے ہاتھ میں آپ برصغیر پاک و ہند دے کر جا رہے ہیں، یہ غیر دانشمندانہ بات تھی، یہ تحریک تھی۔ مسلمانوں نے اپنے، کون سی تحریک؟ یہ تحریک ہجرت والی کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی قیمتی جائیدادیں، کاروبار، ساز و سامان، زیورات کوڑیوں کے مول فروخت کر دی، اپنے گھر بار سے محروم ہو گئے۔ ہزاروں افراد ہجرت کے دوران، ظاہر وہ جا رہے ہیں، جو کافی سارے بزرگ تھے بیچارے، تو وہ جب ہجرت کر کے افغانستان پہنچے اور آگے انہوں نے داخل نہ ہونے دیا تو سارے لوگوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے نا، جو بزرگ تھے بیچارے اتنی مشکل سے وہ راستے کی سوختیں برداشت کر کے جب افغانستان پہنچے تو انہوں نے انٹر ہی نہ ہونے دیا سرحدوں سے، تو
کچھ تو وہاں پہ ہی بیچارے فوت ہو گئے، اور جو کچھ باقی تھے وہ واپسی پہ فوت ہو گئے۔ جو زندہ بچے وہ شدید مالی مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ ان حالات میں لوگوں نے تحریک کی سرگرمیوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ اب مقاصد میں فرق، کون سے مقاصد میں فرق؟ آپ کو یاد ہو کہ گاندھی نے اپنی 3 تحریکیں تحریک خلافت کے ساتھ ملا لی تھی: سول نافرمانی کی تحریک، تحریک عدم تعامل اور تحریک ترک معاملات۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے مقاصد میں تحریک خلافت کے مقاصد میں فرق تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تحریک خلافت کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد پر رکھی گئی تھی، مگر دونوں قوموں کے اغراض و مقاصد مختلف تھے۔ مسلمانوں کے سامنے ایک خالصتاً مذہبی مسئلہ تھا، وہ خلافت اور مقامات متبرکہ کی مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے بے چین تھے، جبکہ ہندوؤں کو خلافت کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ گاندھی نے تحریک خلافت میں اس لیے مسلمانوں کا ساتھ دیا کہ وہ مسلمانوں کے جوش عمل سے بزدل ہندوؤں کی تربیت کا اہتمام کر سکے۔ ہندو تو بزدل تھے نا، تو انہوں نے ان تحریکوں میں وہ جو 3 تحریکیں گاندھی جی نے چلائی ہوئی تھی اس میں اتنے سرگرم نہیں تھے نا، تو مسلمان چونکہ سرگرم تھے، وہ بے چین تھے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، تو اس لیے گاندھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ مسلم زعما کی گرفتاری، مسلم جو اپنے لیڈر تھے تحریک خلافت کے دوران صف اول کے مسلمان قائدین جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ گرفتار ہونے والے لیڈروں میں علی برادران خاص طور پر قابل ذکر ہیں، وہ تحریک خلافت کے روح رواں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں مسٹر گاندھی تحریک کے ڈکٹیٹر بن گئے۔ ڈکٹیٹر کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے جو ہے مشورہ کیے بغیر تحریک عدم تعاون کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ گاندھی کے اس عاجزانہ فیصلے سے تحریک خلافت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ لاسٹ ایک اور پوائنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، عارضی اتحاد تھا۔ تحریک خلافت کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد پر رکھی گئی تھی۔ یہ اتحاد کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمل میں نہیں لایا گیا تھا، بلکہ دونوں قوموں کے حکومت برطانیہ کے خلاف نفرت کے منفی جذبات کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا انتہا پسند ہندو تحریکوں شدھی اور سنگٹن نے دونوں قوموں کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اختلافات کو ہوا دے کر اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا، جس سے تحریک خلافت کو شدید دھچکا لگا۔ اچھا، اب ہمارا یہ آج کا ٹاپک اینڈ ہو گیا بچوں۔ کوشش کیجئے گا ساتھ ساتھ یاد کیا کریں آپ، تو آپ پرابلم نہیں ہوگی۔ اب آپ کی بک میں 1935 کا ایکٹ ہے، انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں 1935 کا ایکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ اب سٹاپ شیئرنگ کرتی ہوں، واپس لے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہماری ہوگی لیکچر جو ہوگا۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم پھر 1935 کا کر لیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔